اپنی زندگی میں حرام کاموں کو چھوڑیں، حرام چیزوں کو چھوڑیں اور حلال کی طرف آئیں۔ جب آپ حلال کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی حلال چیزیں آپ کی طرف خود بخود آنے لگیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کاموں کو بہت زیادہ ناپسندیدہ کرتے ہیں اور حلال کاموں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا ریلیشن ہے جس ریلیشن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نکاح تک لے کر جائیں اور آپ اس کو نہیں لے کے جا پا رہے، یا پھر دوسری سائڈ سے اگر آپ کو اس کا کوئی آنسر نہیں مل رہا تو اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جہاں سے اگر آپ کو پازیٹیو ریویو نہیں مل رہا وہ سائٹ کو چھوڑ دیں اپنے اللہ کے لیے، اور خود کو حرام سے چھوڑ کر حلال کی طرف لے جائیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جب انسان کا کوئی بزنس فلاپ ہو جاتا ہے یا آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو ہم لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری زندگیاں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیوں میں بے سکونی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی جو ہے حلال کو چھوڑ کر جب حرام کی اس میں ایک لذت آتی ہے نا، یعنی کہ حلال کی اپنی بہترین لذت ہے، حرام کی لذت ایسی ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ جب آپ کے اندر حرام ہی حرام ہوگا تو آپ کس طرح اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے؟ اسی لیے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام جو حرام کی طرف، اور اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ حلال ہو یا وہ حلال کی طرف آئے، اور اگر نہیں آ رہا تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عمل بدل دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کے لیے حرام روزی کو چھوڑ رہے ہیں اور حلال کی طرف آ رہے ہیں، چاہے حلال تھوڑی ہے لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے حد بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اپنے بندے کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں بندی میری طرف آیا ہے۔ اور جب بھی انسان ایک جھوٹا آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اپنے بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے۔ اور جب بھی اللہ سے مانگیں کبھی یہ سامنے رکھ کر نہ مانگیں کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے۔